السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دیکھیے، آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے کہ ایگزامس کی تیاری میں یا کسی بھی چیز کی تیاری میں میٹنگ جو شیڈول ہوتے ہیں اور اپنے کاروبار کی کسی بھی چیز کی، اب دیکھیں بغیر سمجھے جو بھی ہم کام کریں گے تو ہم نے سمجھی نہیں ہے چیز لکھی کیا ہوئی ہے، ہمیں پرکھی نہیں ہے کہ کیا لکھی ہوئی ہے اور ہم رٹا لگانا شروع کر دیں۔ اب ہم رٹا ہمارا وقتی طور پر ہمیں یاد تو رہ جائے گی چیز، اگر پیپر میں ہم تیاری کر رہے ہیں تو رٹا لگا کر بغیر سمجھے تو وہ بھی ہمارا 10 منٹ 1 گھنٹہ 2 دن 10 دن ہمارا گزارا تو ہو جائے گا، لیکن اس چیز کا زندگی میں جب ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، ایجوکیشن جس کا مطلب ہے، اس ٹائم آپ کو بالکل یاد نہیں رہے گی کیونکہ آپ نے وہ سمجھ کر یاد نہیں کی تھی۔ تو دیکھیں جو بھی کام کریں اس کو باقاعدہ سوچ سمجھ کر، اور یہ دیکھیں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بالکل ہم ایک سویٹ ڈش ہے وہ کھا تو رہے ہیں لیکن اس میں چینی نہیں ہے، بغیر سمجھے یاد کرنا اس طرح ہے۔ رٹافیکیشن بالکل اولڈ میٹر ہے، مطلب بالکل فضول ایک میں سمجھتا ہوں کہ اصل بچے ذہین نہیں ہیں۔ اب آئنسٹائن، نیوٹن، ان کو ہمیشہ کلاس سے باہر ٹیچرز نکالتے رہے کہ آپ کلاس سے باہر نکلے، آپ کلاس سے باہر نکلے، آپ پڑھ نہیں سکتے، لیکن آج آئنسٹائن اور نیوٹن کا نام تو لوگ جانتے ہیں لیکن اس دور میں جو فرسٹ پوزیشن کلاس میں لیتا تھا ان کو نہیں جانتے۔ صرف وجہ کیا ہے کہ وہ رٹافیکیشن، یا وہ کہتے تھے بھئی کیوں، کیسے یہ کیوں پاسبل ہوا، وہ اس چیز پر بلیو رکھتے تھے۔ اب وہ یہ سوچتے تھے کہ بھئی اوپر دیکھ کے اس نے بولا بیر سر پہ گر گیا تو اس نے بولا کہ یہ بھئی اوپر تربوز کیوں نہیں لگتے، لیکن جب اس کے سر پہ بیر لگا تب اس نے بولا شکر ہے اوپر تربوز نہیں لگتے، یہ نیچے ہی کیوں آیا، یہ اوپر کیوں نہیں گیا۔ یہ مطلب یہ ساری لوجک کن کے ذہن میں آئی؟ اب وہ رٹا لگا کے جو کتابوں میں پڑھایا جا رہا تھا اگر وہی کرتا رہتا تو کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کو۔ اب وہ اسی چیز میں لگا رہتا تو دوسرے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ رہے ہوتے ہیں تو انہی چکروں میں لگا رہتا، لیکن وہ اس کو کلاس سے باہر نکالا، وہ قدرت کی مختلف جو چیزیں ہیں ان پر سوچا سمجھا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور ہم یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز گریوٹی نیچے کی طرف کیوں آ رہی ہے، اوپر کی طرف کیوں نہیں، ہر چیز اوپر کی طرف کیوں نہیں جا رہی، ہر چیز نیچے کی طرف کیوں آ رہی ہے، اور پلینٹ میں ہر چیز اڑ رہی کیوں ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ اب وہ نیوٹن نے جیسے ایک قانون بنایا تھا کہ ہم جس رفتار سے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہم جتنی رفتار سے چیز کو پھینکیں گے اتنی رفتار سے وہ چیز واپس آئے گی، اینٹی ہوگی ہماری۔ تو یہ سب چیزیں ان انٹیلیجنٹ لوگوں کی ہیں کہ جو رٹافیکیشن پر بلیو نہیں کرتے تھے، اور جو رٹا لگاتے ہیں اور رٹے پہ بلیو رکھتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ بوجھ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی بعض لوگ بحث بہت کرتے ہیں اور بعض لوگ بس ایسے ہی پتہ ہوتا نہیں لیکن بعض لوگ جو بحث کرتے ہیں وہ واقعی کچھ جانتے ہیں تو بحث کرتے ہیں، اور بعض لوگ بحث کرتے ہیں تو اب عادتاً کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ آرگومنٹس کرتے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے باتوں پہ قائل بھی کروا لیتے ہیں لوگوں کو۔ تو ہمیں سوچ سمجھ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دی ہے، اور جتنا ہم اس پہ زور ڈالیں گے، جتنا سوچے سمجھیں گے، یہ اتنا وسیع ہوتا جائے گا۔ ایسے نہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے، اسی طرح دماغ کو جتنا زور ڈالیں گے، جتنا سوچیں گے، یہ اتنا ہی اس کا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اتنی وسیع ہوگی۔ تو زیادہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے زیادہ سوچیے اور گہرائی تک جا کے سوچیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔